آپ کے مرحومین، ہمارے مرحومین اور تمام شہیدان رائے حق، علماء، شاعران اہل بیت، مربان اہل بیت، ماتمداران اہل بیت، اس دنیا سے دنیا میں سب کی خدمت میں دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، واللعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا لی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد۔ آج کی خبر ہے کہ ٹیررزم، جس کی ڈیفینیشن ابھی تک تو آ نہیں سکی ہے، ایک انسان نے 58 لوگوں کو مارا اور 500 سے زیادہ کو زخمی کیا۔ اب ہماری گورنمنٹ کی 2 ایجنسیاں ہیں، ایک ایجنسی کہہ رہی کہ ہمارا کام ہے ہم ہی نے کیا ہے، دوسری ایجنسی کہہ رہی کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا۔ ہم کس پہ یقین کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ISIS والے کہتے ہیں ہم ہی نے کیا ہے، FBI والے کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں کیا۔ یہ معاملہ خود ہی حل کیا جا سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بے گناہ لوگوں کو مارنے کے خلاف ہم ہیں، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ، ان کے افعال جو بھی ہیں وہ ان سے وابستہ ہے۔ کسی بھی مجمع کے اوپر اس طریقے سے قتل و غارت گری کرنا بہت غلط کام ہے، مت کرتے ہیں ہم اس کی، یہ بالکل غلط کام ہے۔ ہم اپنی انسانیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کانسرٹ ہو رہا تھا، میوزک ہو رہی تھی، اور ہمارے کیلنڈر کے حساب سے کل اگر ہو رہا تھا تو بہت ہی برا دن تھا، لیکن وہ غیر معروف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تاریخ میں ہو چکا ہے، تو ان کو جب پتہ نہیں ہے تو لا علمی کی وجہ سے گئے ہوئے تھے۔ مارنے والا بھی پتہ نہیں کون تھا، ابھی تک تو تفصیل نہیں آئی ہے۔ عام طور پر پچھلے 4-5 سال سے جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ کسی نے ٹرک چڑھا دیا، کسی نے کار چڑھا دی، کسی نے چاقو مار دیے، کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے مجمع کے اوپر کچھ کر دیا، بعد میں وہ پولیس یہی بتاتی ہے ہم تو اس کو پہلے سے جانتے تھے، ہم جانتے تھے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے والد بزرگوار جنہوں نے آج مارا ہے وہ FBI کی ٹاپ 10 لسٹ میں ایک مرتبہ پہنچ چکے ہیں، ٹاپ 10 وانٹڈ لسٹ میں ان کے والد بزرگوار، انہوں نے بینک رابری انجام دی تھی۔ ان کے نور نظر جنہوں نے نہ جانے کتنوں کے گھروں کو خراج کر دیا۔ ورثے میں آیا یقیناً، جب ہم یہی کہتے ہیں کہ ورثے میں جو چیز آتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اگر کجی ایک بار پیدا ہو جاتی ہے تو تاس ہو رہی ہے سلوات پڑھ دے محمد
لیکن بہرحال قابل مذمت ہے یہ، اور انسانیت کے خلاف ہے، اور جو چیز انسانیت کے خلاف ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ان کو ہدایت مل جائے، اور ہدایت ملنے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہاں کے لوگ جو کہ اصولاً پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں جہالت ویسی نہیں ہے جو عربوں والی ہے، ان میں تعصب ایسا نہیں ہے جو عربوں کے دلوں میں ہے۔ بہرحال ہم دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو ہمیں یہاں آ کے پناہ مل جاتی ہے، ہمیں نوکریاں مل جاتی ہیں، ہمیں اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں، ہمیں تعلیم کے تمام مسائل مل جاتے ہیں، ہماری نئی نسل کو برابر سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے، یہاں کے ہم شہری بھی بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 35 سال رہنے کے بعد بھی یہاں کے شہری نہیں بنے، یہ تو ہمارے مسلمان ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں ایمان دین بہت پورا مکمل ہے۔ وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اگر غیر عرب ہیں تو پھر آپ غیر عرب ہیں، یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کرنے کو کہہ دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں کی ہے، تو ان کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں یہ تفریق نہیں ہے۔ تو جب انسانیت ہے تو انسانیت کے ساتھ ہیں ہم، جہاں جہاں انسانیت دکھ رہی وہاں ساتھ ہے، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر لوکل فائر ڈپارٹمنٹ آپ سے کہتا ہے کہ مدد کیجئے تو آپ کی ذمہ داری ہے میری نظر میں، کیونکہ بہرحال جب آگ لگے گی تو ہندوستان پاکستان سے تو کوئی بجھانے آئے گا نہیں، یہیں والے آپ کی آگ کو بجھائیں گے۔ تو خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہرحال کہ پولیس اور یہ فائر بریگیڈ اور جتنی جس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو مددگار ہیں ہمارے لیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، کیونکہ ہم اس معاشرے کا جب حصہ ہے تو اس معاشرے کا حصہ ہے، لیکن اپنے اصولوں پر رہ کر کے کام کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ دوسری زیادہ لوگ ہیں نہیں تو میں زیادہ طولانی مجلس پڑھنے کے ارادے سے آیا بھی نہیں ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، اس عالم کے وجود کے سلسلے میں اور خلقت کے سلسلے میں جو انسان کی خلقت ہوئی ہے، تمام فلسفی مفکرین، تمام وہ حضرات کی جن کو دانشجو دانشور کہا جاتا ہے، جن کا لوہا مانا جاتا ہے، جن کی فکر کی آج تک تعظیم کی جاتی ہے، چاہے وہ پرانے زمانے کے ہوں، قدیم، چاہے آج کے ہوں، سبب خلقت کو آج تک نہ بیان کر پائے۔ ہوتے ہوتے بگ بینگ تھیوری تک آ گئے، اور بگ بینگ تھیوری میں بھی انہوں نے کہا کہ بگ بینگ یہ صرف ایک اندازہ ہے، احتمال ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پلانٹس دور جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور دور جانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی ٹکراؤ ہوا ہوگا، جیسے کہ ایک مٹی کے ڈھیلے کو لے کے آپ زمین میں پٹک دیجئے، تو جب پٹکیں گے تو وہ چونکہ ذرات دور تک جائیں گے تو وہ دور جانے والے پروسیس میں بھی ہم آئیں گے۔ تو کبھی ایک بگ بینگ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ پھیل گیا، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے رک بھی جائے گا۔ اس تھیوری کو بعد میں ریفیوٹ بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے جو سائنٹسٹ تھے ان سے ایک بار میری ملاقات بھی ہوئی تھی اتفاق سے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے نتیجہ نکالا؟ انہوں نے کہا نتیجہ اس لیے نکلا کہ چونکہ دوری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لہذا اس وجہ سے ہم نے کہا ہے۔ اور ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ بگ بینگ کے پہلے کیا تھا؟ یہ تو ٹوٹنے کے بعد ہوا نا، دھماکہ ہوا اور اس کے بعد ہوا، تو دھماکے سے پہلے کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس کے پہلے لائٹ تھی۔ ہم نے کہا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کو کسی فلسفی سے بھی ملنا چاہیے، ہم آپ کے جواب سے مطمئن ہو کے چلے جا رہے ہیں، ہمیں آگے کچھ بحث نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم خود مانتے ہیں کہ پہلے ایک نور تھا، پھر کن فیکون کا دھماکہ ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہم آگے اس کی بحث کرنے کی تیاری نہیں تھے، ہم نے کہا آپ فلسفی سے بات کی، کہنا میں نے کبھی کسی فلسفی سے بات نہیں کی ہے، میں نے کہا بالکل کرنی چاہیے۔ فلسفے والے بات کی بات نکالتے ہیں، پیچھے تک جاتے ہیں، اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں، ممکن الوجود، واجب الوجود، تمام بحثیں کرتے ہیں۔ ہم ان بحث میں پڑھنے نہیں چاہتے، ہمیں تو نتیجہ مل گیا، آپ نے خود ہی بتا دیا، آپ نے کہا کہ ایسا ہوا تھا،
ہم نے کہا بالکل ظاہر ہے کہ کلام الہی کی یہ حیبت تھی، میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ پہاڑ پر اگر گر جائے آ جائے وہ تو پہاڑ سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو اگر یہ تو براہ راست جو کلام الہی ہو کہ کن فیکون ہو، تو اس کے پہلے انہوں نے کہا نور تھا، میں نے کہا بس ختم ہو گیا معاملہ، ہماری بحث ختم، ہم سے لڑنے آئے تھے لیکن ہم تو خوش ہو کے جا رہے ہیں، صلوات پڑھ دیا محمد اب اسباب کیا تھے، ہدف کیا تھا، یہ وہ نہیں بیان کر سکتے، وہ تو سائنس والے آدمی ہیں، سائنس والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تحقیق میں اسی میں لگے ہیں، کیا ہے پروسیس، کیا ہے کیسے ہو رہا ہے، کیا ہوا، کاز ایفیکٹ، یہ وہ ساری کیلکولیشن سب کچھ کر لیا انہوں نے، ہمیں اس سے بحث نہیں تھی، لیکن آج بھی اگر فلسفیوں سے پوچھا جائے تو وہ بھی نہیں بتا پاتے کہ وجہ کیا، کیوں پیدا کیے گئے، کیا آئے کہ تم اس دنیا میں آگئے، کیا وجہ تھی تمہارے آنے کی، اور یہ طے ہے کہ اگر منزل نہ معلوم ہو، آبجیکٹیو نہ معلوم ہو، تو پھر یہ حماقت ہے ساری باتیں، اور ہے کیا کہ پھر آئے کیوں، کیا کس لیے، روزانہ کی یہ زندگی اپنے آپ پر ایک طنز ہوگا کہ یہ وہ ہے کہ عقل مند تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ کیوں، آیا تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں آیا، تو قرآن نے بڑھ کے کہا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے خدا کی تسبیح کرو اور حمد کرو، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ، وَعْبُدْ رَبُّكَ، اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ، اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ ہم نے پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ آئے کیوں، گئے کیوں، مقصد ہے عبادت، اور اصل میں عبادت تو ذریعہ ہے، حقیقت یہ ہے عبدیت کی منزل ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، ہدف طے کر دیا، ٹارگٹ تمہارا یہ، تم بھی یہاں ہو، اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ اس کی طرف سے مل جائے، تمام نعمتیں اس نے دے دی ہیں، لیکن دینے کے بعد اس نے ایک چیلنج انسانیت کے سامنے رکھ دیا کہ ہم یہ نہیں ہوگا کہ جیسے آنکھ دے دی، جیسے رزق دے دیا، جیسے ماں باپ دے دیے، جیسے صحت دے دی، جیسے تمہیں تمام چیزیں نعمات سے آراستہ کر دیا، تمہارے لیے کائنات کو بنا دیا، کائنات کو مسخر کر دیا، بحر و بر کو بنا دیا، ستاروں کو چمکا دیا، آفتاب کی روشنی دے دی، مہتاب کی تمہیں چاندنی دے دی، تمام چیزیں تم کو دیتے ہم چلے گئے، ارے تم کہیں ایسا نہیں کہ ایسا سمجھو کہ تمہارے لیے نہیں بنایا ہے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنا کر کے اس پوری کائنات صدرنگ میں تمہیں مرکزی حیثیت پہ بٹھا دیا ہے، لیکن اب یہاں سے آگے جانے کا جو راستہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری پہ ہم نے ڈال دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب حضور والا یہ راستہ جو ہے وہ ایک تو انسان طے کرتا ہی ہے، سیر و سلوک میں تو بڑی لمبی گفتگو کی جاتی ہے، اس میں ہم جا نہیں سکتے، جو عرفہ کی گفتگو ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے ایک ہدف اگر معین ہو جاتا ہے تو اس ہدف کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کو بتا دیجئے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کسی مزدور کو لگایا ہے، بتا دیئے کہ کمرہ پینٹ کرنا ہے تو اسے چاروں دیواریں معلوم ہے کمرے کی، اسی حساب سے تخمینہ کر کے آپ کو بتائے گا بھی، اسی حساب سے وقت بھی بتائے گا، ہر چیز طے کرے گا۔ لیکن اگر ایک ایسی طولانی دیوار دے دیجئے اس کو کہ جو چائنا وال کی طرح ہو، تو ادھر والا وہ کرتا چلا جائے گا، شاید وقت ختم ہی نہ کر پائے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک محال کام کے اوپر لگا دیا ہے، نہیں، اس نے ایک ہدف طے کر دیا ہے، ہدف تمہارا یہ ہے۔ اب اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، کسی کو خلیفہ بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، ہر ایک کے اپنے مراتب دے دیے، کسی کو منتخب کر لیا اور منتخب کر کے مراتب دے دیے، کسی کو ایک تدریس کے تحت، امتحان کے تحت درجہ بدرجہ بلندی کے دے کر کے ایک منزل تک پہنچا دیا۔ اس تمام جتنے بھی یہ مراتب ہیں اور تمام جتنے عہدے ہیں یہ تو اس نے دے دیے ہیں۔ عہدے وہاں سے اگر دے دیے گئے ہیں تو وہاں سے ملا ہوا عہدہ ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ آپ نے نہیں کیا۔
آپ کا کام یہ ہے کہ اس عہدے میں اگر آپ بلندی حاصل کریں تب آپ نے کوئی بڑا کام کیا. اگر عہدے تک ہی محدود رہتے کہ آپ جو مل گیا خوش ہیں تو آگے نہیں جاتے. لیکن اگر کسی نے محنت کر لی ہے اور منزل سے آگے عبور کر کے بلندی کی طرف چلا گیا ہے تو اسے احساس فوراً ہو گیا کہ عہدہ بڑا مل گیا. اور جیسے ہی عہدہ بڑا ملتا ہے فوراً انسان پلٹ کے سوچتا ہے ہاتھ سے نہ چلا جائے. ارے اداروں کی چھوٹی موٹی صدارت مل جاتی ہے, ذرا دیکھیے 2 سال کے بعد الیکشن کے بعد جب ہٹایا جاتا ہے تو کیسا منہ بنا کے ہٹتے ہیں. اللہ تو الیکشن ہار گئے. اچھا ہار گئے تو کیا ہوا, تم دنیا تھوڑی ہارے ہو بھائی. جب تم صدر بنے ہوئے تھے کیا تھا, لال بتی کی گاڑی ملی ہوئی تھی تمہیں 2 گاڑی ملے ہوئے تھے نہیں تھے جو تمہارے ساتھ بھالے لے کے چلتے تھے, نہیں کچھ نہیں تھا بھائی. کام خدمت تب بھی کر رہے تھے اب بھی کر لو, مشکل لگ جانے سے کوئی تمغے تھوڑی لگ گئے تمہارے. لیکن ذرا سا بھی عہدے میں 19-20 ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارا عہدہ تو ہم تو صدر تھے اور صدر ہونے کے بعد ایک آئے کہ الیکشن ہار گئے 2 ووٹ سے. اب 2 ووٹ سے الیکشن ہارنا اتنا صاف گزرا ان کو کہ پسند نہیں. یہ دنیا کی ایک چھوٹے سے ادارے کی ایک چھوٹی سی منزلت کو کسی طریقے سے حاصل کر لیا تو اس کے لیے پریشان. وہاں مل گئی امامت, جیسے ہی ملی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امامت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے, فوراً کہا وہ من ذریتی, پروردگار ذریت میں رکھ دے. عہدہ اتنا پسند آیا کہ چاہتے نہیں کہ امامت چلا جائے, عہدہ میرے ہاتھ سے. تو یہ صحیح مانگ رہے تھے, یہ عہدہ کوئی کسی ادارے کی صدارت تھوڑی تھی, یہ وہ عہدہ تھا کہ جو نبوت, رسالت, خلت سب حاصل کرنے کے بعد ملا تھا. معلوم ہوا کہ منزل بلند ہوئی, انہوں نے فوراً مانگ لیا. کیا اس عہدے کو ہمارے نسل میں قائم رکھنا. اس نے بھی انکار نہیں کیا, اس نے کہا ہم دے تو دیں گے لیکن جو کرائیٹیریا ہے وہ نہیں بدل سکتا. جناب ابراہیم کی ذات میں کہیں اس طرح کے اولیاء ڈھونڈ لیجئے. مسلمانوں نے تو کہا ہے کہ انہوں نے 3 بار معذاللہ جھوٹ بولا تھا, مسلمان کہتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کانا صدیق النبی. عجیب مسلمان ہیں کہ جس کو قرآن صدیق کہے اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. سوچئے ہم تو ان کی عقیدے کو سمجھ ہی نہیں پائے, ہر چیز میں ایک شک نکال دی اور جہاں فیل ہو گئے انہوں نے فوراً خطا اجتہادی کے حوالے کر کے بکسہ بند کر دیا. اب تو اس میں چلا گیا, کیا کر لو, وہ بھی مجتہد, وہ بھی مجتہد, مارنے والے مجتہد, مرنے والا بھی مجتہد. سبحان اللہ. وہ مجتہدوں کو مروایا ہے انہوں نے اور دونوں جنت میں جائیں گے. ایک کو دوہرا ملے گا, وہ صحیح کر رہے تھے اجتہاد, ایک کو ایکہرا ملے گا, غلط کر رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جد بھی اپنی, پڑھ بھی اپنی. صلوات پڑھ دیں محمد. تو عزیزو اب وہ عہدہ مل گیا ان کو. میں کہوں گا یا خلیل خدا, آپ کو عہدہ مل گیا, رسالت کا عہدہ مل گیا, نبوت کا عہدہ مل گیا, خلت کا عہدہ مل گیا, اس کے بعد آپ امام بھی بن گئے تو آپ نے ایک مسئلہ ہمارے لیے حل کر دیا. آپ کو عہدہ بہت مبارک ہو, کیونکہ آپ کے امام بننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بعد میں بحث نہ کرے کوئی ہم سے کہ یہ تو اپنے اماموں کو بڑا اونچا مانتے ہیں. ارے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کہہ دیا ہمارے امام معصوم تھے. اللہ اللہ, انہوں نے تو اپنے امام کو معصوم کہہ دیا, جیسے ان کو برا کہہ دیا. اب ہم کیا کریں, پرابلم آپ کی ہے. آپ نے جن کو مانا ہے وہ نہیں ہے ایسے, اور ہم نے جن کو مانا ہے وہ ان کا اول آخر ظاہر باطن سب کچھ معصوم ہے, اور اللہ کی طرف سے عصمت ملی ہوئی. تو ہم کیا کریں. ارے ان کے دشمن تو ہے ڈھونڈ نہ پائے, آپ کیا ڈھونڈیں گے جو بالکل جانی دشمن تھے.
تو اب یہ عہدہ دینے کے بعد انہوں نے ایک مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ اب جو امام ہوگا اللہ کی طرف سے اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نبی سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہم کہہ گئے ہیں کہ ہماری امت کے علماء سبحان اللہ انبیاء بنی اسرائیل سے بھی افضل ہیں۔ یہ علماء کیا ہے، معصوم ہیں؟ نہیں، لیکن وہ کہہ گئے کہ نہیں، اس سے بھی افضل ہے۔ تو جب علماء افضل ہو سکتے ہو تو امام کہاں ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ لیکن ابھی بھی ہدف پر تو نہیں پہنچے۔ رسالت مل گئی، خود ہمارے نبی کو رسالت مل گئی، یا رسول اللہ آپ کو رسالت مل گئی، افضل الانبیاء ہیں آپ کی تعظیم کا کیا کہنا، آپ کی عظمت کا کیا کہنا، سب انبیاء پہ سلام ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی صلوات شامل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن جب صلوات کی بات آتی ہے تو پھر نبی منفرد ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر اللہ کی صلوات، ملائکہ کی صلوات ہے۔ افضلیت کی اتنی بلند منزل پر کوئی انسان پہنچ نہیں سکا ہے، رسالت آپ کو مل چکی ہے، اب یا رسول اللہ کو دل میں آپ کے ارمان رہ گیا ہے۔ مگر چونکہ یہ ہماری فطرت میں ڈالا گیا ہے کہ دیکھو جو مل جائے اس پر بیٹھ نہ جانا، آگے بڑھنا، تو مثال تو آپ قائم کریں گے یا رسول اللہ، ہم اس مثال کے اوپر چلیں گے۔ آپ مثال بتائیے کیا قائم کیا آپ نے، تو وہ جواب دے دیں گے کہ جب ہم کو وہاں پہنچا دیا گیا کہ جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں ہم سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ نبی مانگنا ہو جو بھی تم مانگ لو ہم تمہیں دے دیں گے، ہم جو مانگو گے تمہیں دے دیں گے۔ تم تو ہمارے حبیب ہو، قریب آ گئے ہو، اتنا قریب آئے ہو کہ دو کمانوں سے بھی قریب ہو گئے ہو، قرب کی اتنی منزل ہو گئی ہے، اب مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہو۔ یا نبی آپ نے کیا مانگا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اپنا بندہ بنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو معلوم ہے کہ بندگی رسالت سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ اگر وہاں انسان پہنچ جائے تو وہ خود آواز دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، صلوات پڑھ دیں سبحان الذی اسری برسولہ ہی نہیں کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہم نے وہاں سے سیکھ لیا، جب تشہد میں بیٹھے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے عبد پھر رسول، تاکہ یہ خدشہ نہ ہو کہ رسالت عبدیت سے بڑھ کے ہے۔ انہوں نے جو مانگا تھا وہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا، عبدیت کی منزل میں پہنچ گئے۔ جب عبدیت کی منزل میں پہنچ گئے تو کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ بس میں تیرا ہو جاؤں اور کسی اور کا نہ ہوں۔ صلوات پڑھ دیں تو کمال انسانیت یہ ہوئی کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، کسی اور کا بندہ نہ ہو۔ اور اسی سے اس کا اتنا ربط ہے عبادت سے کہ عبادت وہی ہے جو عبدیت کی منزل پر لے جائے۔ عبادت کا رخ کیا ہے؟ عبادت آپ دنیا کے 50 کام کر ڈالیں، آپ اقتصادی کام کریں، آپ اپنے فائدے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آخرت کے فائدے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے۔ آپ کوئی فلاحی کام کریں، فلاحی کام دنیا کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی اور کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ نیکی کریں، فائدے کے لیے بھی ہو سکتی ہے دنیا کے، اور آخرت کے فائدے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن عبدیت صرف اور صرف، عبادت صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا رسالت ملی پھر عبدیت ملی۔ رسالت کا رخ اس طرف سے اس طرف ہے، سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ، ہم نے رسول کو بھیجا، یعنی رخ وہاں سے یہاں ہے۔ عبدیت کا رخ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ۔ ایک کا رخ ادھر سے ادھر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رخ بدل جاتا ہے، جب رخ بدلتا ہے تو بندہ اس طرف سے اس طرف چلا جاتا ہے۔ بس یہی ہے انسان کی معراج۔
یہی ہے انسان کی معراج، اور یہی ہے بندگی کہ خالصتاً وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت دنیا کے لیے کرنا حرام ہے، خالصتاً ساری عبادت اللہ کے لیے ہوگی۔ جہاں اس میں دکھاوا آ گیا، آپ پڑھ رہے تھے نماز، میں آپ کے پاس آ گیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ مصلی بچھا لیا، آپ بھی پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھنے لگا، آپ اچھے خاصی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب چونکہ میرا نام ناصر حسین ہے، 2-4 لوگ جانتے ہیں، آپ میرے نام کے آگے مولانا سب کچھ لکھ دیتے ہیں، آپ کے پر میرا بڑا اچھا امپریشن ہے نا، تو میں نے کہا چلو امپریشن اور اچھا کر لیتے ہیں۔ آپ پڑھ رہے تھے علم، اب میں قرأت سے شروع ہوا، الحمدللہ پوری قرأت لگا کے حیران ہو گئے، ہم تو یہ الحمد کا سورہ 1 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں، ان کا 5 منٹ میں ختم ہو رہا ہے، خوشو چل رہا ہے، پڑھے جا رہے ہیں صاحب۔ آپ نے سجدہ کیا، رکوع کیا، 1 منٹ میں آپ اٹھ گئے سجدے سے، آدھے منٹ میں ہم لگے پڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہ کیا رہے ہیں ہم، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں امپریس کر رہا ہوں، ویسے میں جب گھر جاؤں گا نا سلوات پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ ہیں موجود تو مجھے کچھ تو امپریشن ڈالنا ہی ڈالنا ہے بھائی۔ صاحب ان کی قرأت بھی بہت اچھی، ان کا قیام قعود قنوت تو ایسا پڑھتے ہیں، اللہ ہو۔ جہاں میرے دل میں یہ خیال آ گیا، وہ گئی نماز اور عبادت گئی، کیونکہ عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ جہاں عبادت کرنے لگا بندے کے لیے، وہ عبادت میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو بھائی جیسا گھر پہ پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھ لو، ورنہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ خالصتاً عبادت اللہ کے لیے ہوگی۔ اب میں کہتا ہوں اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اتنی شرط لگی ہے کہ ابتدا میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی گنجائش بچی ہو اگر کہیں شرک کی نکال کے پھینک دو، لا الہ کہہ دیا مطلب سب کو ہٹا دیا، مال کو، اسباب کو، دنیا کو، اولاد کو، نام و نمود کو، اپنے تمام تفاخر کو کنارہ کرنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ، تو بس صرف اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہے۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے، پروردگار عبادت تیری ہے لیکن چہرہ دیکھنے سے کیسے ہو جاتی ہے؟ بھائی ہم سے تو کہا گیا ہے کہ سامنے ایک تصویر بھی نہ ہو، قمیض بھی پہنا تو اس پہ بھی کچھ ایسا جانور نہ بناؤ، احتیاط کرو، مکروہ ہے، دیکھو نہیں اس طرف، تمہارا دھیان جا سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سے بھی تمہاری نماز خراب ہو جائے گی، اتنی باریکی ہے۔ ارے نماز کے لیے اتنی باریکی، اور وہ گھر سے نکلے اور لوگ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ ما اصدقا هذا الفتى ما اشجع هذا الفتى، پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، دیکھ کے چہرہ عبادت کیسے اللہ کی ہو جائے؟ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، عبادت کہیں بدلتی نہیں ہے، اس کی پوجا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اور چہرہ ہو تو لوگ تصویر بنا کے پوجا کر لیں، لیکن جس چہرے پہ میری نظر ہے علی کی، وہ علی کا چہرہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس سے جو خضوع و خشوع ہے وہی ہمارے لیے نور بن کے سامنے آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ پچھلی مجلس میں نے پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ نماز میں بیچ میں کسی اور کا نام آنا ٹھیک نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے خالصتاً اللہ کی عبادت، مگر اللہ نے اس میں گنجائش دے دی ہے، گنجائش کیا دی ہے، واجب کر دیا ہے، یہ دیکھو ہمارے نبی پر سلام بھی کرنا، صلوات بھی کرنا، اور سلام کرنے کے بعد ہی تمہاری اس تشہد کو قبول کریں گے، اور ادھر اگر تم نے انمتا علیہم کو بھول گئے ہو تو نماز کو قبول نہیں کرو۔ کوئی سبھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، علم کے سورہ کے بنا نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز
فاتحہ کے بنا نہیں ہوگی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا حرام، سبحان اللہ سلوات پڑھ لیں محمد والے میرے تھوڑی ہیں، اب قرآن میں لکھا ہوا ہے پڑھ لیا فاتحہ تو حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ فاتحہ پڑھنا، قرآن کا سورہ پڑھنا، قرآن کا اچھا قل اللہ پڑھنے ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے؟ فاتحہ پڑھنا حرام، اللہ اکبر، قرآن کا سورہ پڑھنا حرام۔ سوچئے انہی سے پوچھ لیجئے کہ بھئی قرآن کا پڑھنا کہاں حرام ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو جن کے قبروں پہ جاتے ہیں وہ پڑھتے بھی نہیں فاتحہ، نہ بتا چکا ہوں میں آپ کو، رسول کی قبر پہ جا کے وہ فاتحہ تھوڑے پڑھتے۔ جس دن رسول کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا نا، میرے ہی فاتحہ پڑھا جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ زندہ ہیں، تو زندہ ہے تو پھر فاتحہ کا زندہ پہ فاتحہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن ان کی ضد یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو، ویسے پڑھ لو، نماز میں پڑھ لو، لیکن اس کے علاوہ پڑھو تو وہ حرام ہے۔ یعنی پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ انمتا علیہم تو نہیں کہہ رہے ہوتے، مجبوری میں پڑھوا دیتے نماز میں، نماز کے علاوہ اگر پڑھ لیا اور اللہ اکبر تم نے پھر وہ انمتا یاد کر لیا، کیا مشکل ہے بھائی؟ فاتحہ ہوتا ہے، اللہ تک سورہ ہے، قرآن کا فاتحہ الکتاب ہے، ابتدا ہے، دیباچہ قرآن ہے، اول قرآن ہے، پورا قرآن سمٹا ہوا اس کے اندر ہے، کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ نہیں پڑھ سکتے پورا قرآن تو فاتحہ پڑھ لیں گے، کام ہو جائے۔ لیکن عزیزو جب یہ کیفیت ہے تو آپ سوچئے کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں ایک منظر مختصر پیش کر دیتا ہوں، چونکہ آپ لوگ لطف لے رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا منظر پیش کر دیتا ہوں کہ جس وقت خیبر میں امیر المومنین کو پکارا ہے رسول نے، تو رایت ایمان و صدق لے کر کے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور چہروں کو دیکھنا شروع کیا، اور وہاں پوری بیاض وجہ کے اوپر وہ حسرتوں کے نشان دیکھے رسول نے، کیا کہنے جب دیکھے اور ان سب کو دیکھ کر کے کہا کہ پورا قرآن ہے لیکن نقطہ کہاں؟ اب میں آپ کو ظاہر ہے کہ تاریخ پڑھیے اور سب چیزیں پڑھیے تو ہم اور آپ صرف جو اس میں لکھا ہے اس کو سمجھ ہی سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ دل کے جذبات اور لوگوں کے ایکشنز کو تو نہیں سمجھ سکتے۔ اب ان میں لکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ اس وقت میں نے اپنی گردن کچھ زیادہ ہی اونچی کی، اب میری تو اتنی گردن اونچی ہو نہیں سکتی، لیکن اتنی اونچی کر لی کہ رسول دیکھ ضرور لیں، ہم بھی ہیں، اشارہ اپنی طرف ہماری طرف، اور رسول دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی نہیں دکھائی دے رہا کہ جس کا چہرہ ایسا ہو۔ پوچھا کہ اینا علی ابن ابی طالب؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ ان کے تو آشوب چشمہ دور ہیں وہ۔ اب حضور والا دیکھئے رسول بھی کہہ دیتے کہ آواز دے کے علی کو بلا لو، یہاں تو بڑے لوگ موجود تھے، لیکن میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ سب بعد میں ہوگا، جیسے ہی رسول کے لمحہ مبارک سے یہ جملہ نکلا ہوگا نا، اینا علی ابن ابی طالب، مجمع کا تو دل بیٹھ گیا۔ حقیقت یہی ہے بھائی، خود اپنے طرف بڑے مشتاق ہو کے دیکھ رہے تھے کہ شاید میرے ہی نمبر آ جائے، اور کل کے لیے کنفرم بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس کو علم دیں گے جو فاتح ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، سب معلوم تھا۔ تو یہ تو طے تھا کہ اب جب کہہ دیا پیشن گوئی ہے، اچھا پیشن گوئی میں بھی رسول نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ یہ سب کہا ہے کہ لَوْتِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارًا، سب بتایا ہے نا، پورے جملے کو پڑھ ڈالیے، انشاءاللہ نہیں لگایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ رسول کو یہ اللہ کی طرف سے ترغیب دی گئی تھی، اے رسول جو کام کل کرنے والے ہو اس میں انشاءاللہ لگایا کرو۔ سبحان اللہ۔ ابھی 40واں دن خیبر کا نہیں ہے جناب والا، 39ویں دن ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا، پورا بتایا، یحب اللہ ورسولہ ویحب الرسول ویحبہ
دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. یہ پورا جملہ آپ پڑھ ڈالیے, ہم تلاش کرتے رہے یا رسول اللہ انشاءاللہ تو کہہ دیجئے, آپ ہی کو بتایا گیا ہے لیکن آپ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس بات میں کہا جاتا ہے کہ جس میں ابھی گنجائش ہو کہ اللہ فیصلہ بدل دے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل اس بات کا احساس ہے کہ مجمع اتنا نہیں ہے اور کل آپ لوگوں کو کام کرنا ہے اور میں اختصار پہ پہنچوں کیا کروں جناب والا. یہ آپ کی تان درست ہے, بالکل اسی پہ رہی ہے. شکریہ. خیبر میں پہنچ کر کے جلدی نکلنے کا دل نہیں چاہتا. مطلب منظر کی طرف آپ کو لے جا رہا تھا, پوری جنگ مجھے نہیں پڑھنی, لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان آؤ, ابو ذر آؤ, جاؤ لاؤ, تم دونوں جاؤ اور علی کو لے کے آؤ. اچھا حضور والا, اگر اتنے لوگ امیدوار تھے تو مولا بھی آ جاتے امیدواری میں, تو کیا مشکل ہو جائے. تو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, سینئر سٹیزن جونیئر سٹیزن سب وہاں ہیں موجود, صحابی ایک سے ایک رنگ برنگے, عرب عجم سب بیٹھا ہوا ہے نا. تو اس میں ایک اگر اضافہ ہو جاتا تو کیا ہوتا, جیسے ہی کہتے کہاں ہے علی, وہی ہیں, فوراً ہو جاتا معاملہ. لیکن اس روایت جس آغوش کے پلے ہیں انہی کی تو آغوش ہے, ایسے تھوڑی آئیں گے. ارے ان کو بھی جب بلایا گیا تھا تو وہ ایسا تھوڑی دیکھ کے کہہ رہے تھے ہم جائیں گے. آپ بھیج دیجئے سواری, خادم خاص بھیج دیجئے, آ جاؤں گا. نہیں بھیجیے گا تو سوتا رہوں گا اپنے بستر. چنانچہ ناز اٹھائے مشیت نے, بھیجی سواری, خادم بھیجا, آیا, آ کے لے کے گیا. تو اسی آگوش کے پلے ہیں جناب والا, آپ بھیج دیجئے گا تو آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. تو چنانچہ بھیجے گئے دونوں لوگ. اب یہ بھیجے گئے ہیں وہاں, ظاہر ہے کہ انتظار چل رہا ہے. اب عجیب کیفیت ہے, ادھر دل دھڑک رہے ہیں, 99% تو کنفرم ہے کہ ان کو علم نہیں ملنے والا. ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ نہ آئے کہیں تو چانس ادھر ہے. ویسے 99% کنفرم خود ہی دل میں کر چکے ہیں. اب جب 1% کی بھی امید ہوتی ہے تو آدمی کیسے دیکھتا ہے. آپ اپنے نفسیاتی طور پر کچھ سوچ لیں, میں بیان نہیں کر پاؤں گا. کیا دیکھا جا رہا ہوگا, ادھر سے دھول اڑی, آئے نہیں وہ آئے. اسی انتظار اور خدشے میں بیٹھے ہوئے میں کہوں گا یا رسول اللہ, میرا مولا وہ ہے کہ جس نے آپ کو بھی انتظار میں ڈال دیا ہے. آپ نے بھی یقین کر لیا کہ انتظار کروا لوں تاکہ بعد میں چشمک نہ ہو انتظار کرنے والوں سے, یہ لڑے نہیں. جب رسول انتظار کر سکتا ہے تو ہم انتظار کر لیں تو کون سی مشکل ہے. صلوات پڑھ دیں حضور. اب کیفیت آپ نفسیاتی طور پر سوچئے, میں آپ کو اپنے زبان سے نہیں بیان کر سکتا ہوں, لیکن آپ لوگ نفسیاتی طور پر سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت رہی ہوگی. آئے نہیں آئے, آئے آئے, دھول اڑی, وہی ہیں, نہیں وہ نہیں, کوئی اور نہیں. یہ چل رہا ہے. ایک ایک گرد کا دامن پھٹا, تراب نے اڑ کے ابو تراب کا استقبال کیا, غلاف کعبہ ہٹا اور اس کے اندر سے صدف کعبہ آیا. جب وہ آیا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ ادھر سہارا سلمان کا, ادھر ابو ذر. اس کو ہمارے نانا بیان کرتے تھے کہ ایک طرف جوشن کبیر, ایک طرف جوشن صغیر, اور درمیان میں جناب عظیم. آئے ہیں ادھر سے, جیسے جیسے ان کے قدم ادھر بڑھ رہے ہیں ادھر دل کی حالت یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس زمانے تو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہی نہیں تھے. اس سے بات پڑھتے ہیں روایت یہ کہہ رہی ہے, میں آگے کیا بولوں آپ سے.
روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب علی آئے تو رسول علی کو دیکھ رہے ہیں، علی رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بس یہیں تک لانا تھا۔ اس پوزیشن پہ پہنچ کر، اس کیفیت پہ پہنچ کر میں بس رسول سے کہوں گا یا رسول اللہ دیر تک دیکھتے رہیے، عبادت ہو رہی ہے۔ خیبر کے فاتح کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ وہ ہے کہ جو نشانی ہے اسلام کی، ایسی ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ کیفیت وہی ہے جو قرآن کی ہے اور کعبے کی ہے، مختلف نہیں ہے۔ اگر آپ کعبے میں چلے جائیے تو دیکھ لیے گا تو عبادت ہو جائے گی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر کعبے کی طرف آپ نے رک کر کے نماز پڑھ لی تو قبول ہو جائے گی، اور اگر ذرا سا انحراف کعبے سے کر لیا تو نماز تو آپ کی رخصت ہو گئی۔ تو یہی کیفیت ان کی بھی ہے، کل ایمان تک جب تک آپ کی فکر رہے گی عبادت قبول ہو جائے گی۔ کل ایمان کو چھوڑ کر آپ کسی اور کو اختیار کر لیجئے، سارے اعمال مٹی میں ملتے چلے جائیں۔ تو ابدیت کی منزل پر اگر پہنچنا ہے تو حضور والا ابدیت تک پہنچنے کے سہارے یہ ہیں، اللہ کا چہرہ یہی ہے۔ میں اپنی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام سے پوچھا گیا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس سوائے اس اللہ کے چہرے کے کوئی چہرہ باقی نہیں ہوگا۔ چہرے جب ساری دنیا ختم ہو گئی، لوگ ختم ہو گئے، انسان ذوی العقول ختم ہو گئے، ہر جاندار ختم ہو گیا، دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر چیز فنا ہو گئی، ہر چیز موجود ہی نہیں ہے، تو اللہ کا چہرہ کہاں سے بچ جائے گا؟ تو اب اس کے بعد معصوم نے کہا کہ نحن وجہ اللہ، صلوات پڑھ دیں۔ بندگی ایسی ہو کہ جس میں ولایت کی چاشنی ملی ہو، ورنہ نمکین پانی پینے سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے۔ اسی لیے جب ہم علی کی ولایت کو ملا لیتے ہیں، ائمہ کی ولایت کو ملا لیتے ہیں، تو وہ ایسا اکسیر بن کر کے ہمارے اوپر آ جاتا ہے، ہمارے جسموں میں، کہ اس کے بعد عبادت کا مزہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو ابدیت کی منزل یہ ہے کہ انسان وہاں پہنچ جائے کہ جہاں نبوت بھی پہنچنا چاہ رہی ہے، رسالت بھی پہنچنا چاہ رہی ہے۔ بندہ ایسا ہو کہ وہ اتنی عبادت کرے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر لے کہ یقین کی منزل پر پہنچ جائے، شک کی منزل پر۔ جتنے شک کی دماغ ہیں وہ نہیں، جو نبوت پہ شک کرے ان کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یقین کی منزل ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کثرت عبادت تمہارے یقین میں اضافہ کرتی ہے، اور وہ ٹکریں ویسی کھانے والی نہیں ہیں۔ عبادت، حضور والا عبادت کی بڑی شرائط ہیں۔ یہ جو ہم سجدگاہ رکھ رہے ہیں یہ ریچول نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ اور کوئی آپ سے پوچھ لے تو بتا بھی دیجیے گا کہ لاکھوں کروڑوں زمینوں کے خطے، چائنا کی بنی ہوئی کارپیٹ، ڈاؤ کیمیکلز کی بنی ہوئی کارپیٹ، اس پر لاکھ سجدے کرتے رہو، ان سجدوں میں وہ اثر نہ پیدا ہوگا اس مٹی میں جس میں خون حسین ملا ہے۔ جب تم اس کے اوپر سجدہ کرو گے تو تمہیں سجدے کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی، شہادت کی عظمت بھی پتہ چلے گی۔ تمہاری بندگی میں اپنے آپ اضافہ ہو جائے گا کہ جب تم آخری سجدے کو حسین کی یاد کرتے رہو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جب وہ ایسا سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کا تو سکون اور اطمینان میں تو سجدہ کر ہی سکتے ہیں۔ تو ہماری عبادت کے خضوع اور خشوع اضافے کا نام ہے یہ سجدگاہ، تاکہ وہ کنفیوژن نہ ہو۔ جو سجدے کر رہے ہیں اس کے اوپر سجدگاہ پر، وہ یقیناً ہماری عبادت کو قابل قبول بنا رہے ہیں۔ ورنہ خاک پر، کسی اور خاک پر سجدہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب خاک ساری تلاش کی جائے، پوری دنیا میں خاک چھان لو، تو خاک کربلا کے مقابلے میں کوئی خاک آتی نہیں۔ کیوں؟ حضور والا خون شہداء گرنا اس نے عظمت بخشی ہے۔ کبھی آپ لوگ گئے ہیں مکے، وہاں سجدگاہ لے کے آئے، یہ مکے کی مٹی کی سجدگاہ ہے، کبھی ایسا ہوا حجی جا رہا آپ کا بھائی دو چار سجدگاہ تھا مکے والی مٹی کے لے کے آتا ہے؟ تو مرکز تو وہی ہے کعبہ عبادت کا، سارے رخ خود ہی، تو وہاں سے بھی کچھ مٹی آ سکتی تھی، لیکن مکے کی مٹی کی سجدگاہ یہاں نہیں مل رہی، نہ کوئی لے کے جا رہا۔ حسین کے گھر سے سجدگاہیں جا رہی ہیں،
پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے، جس کا سر کربلا میں پہنچ کر زمین پر نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ مٹی کا وہ حصہ لے کے آتا ہے تاکہ یہاں پر بھی کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ کام کعبے میں نہیں ہو رہا، کسی اور جگہ کی مٹی کا نہیں ہو رہا۔ اس مٹی پر خون حسین کا گرنا اس نے اس کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ سجدہ جو قبول نہیں ہوتا تھا حسین کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ تو باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور بیٹے کے خون سے ملی ہوئی مٹی پر سجدہ کرنا عبادت۔ اب ذرا اس بیٹے کی کیفیت کا اندازہ کیجیے۔ 11ویں محرم عصر عاشور، جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا تو یہ سر انعامات میں بٹے تھے۔ ہر شخص نے اس کو اس لیے لیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم کو ابن زیاد مال دے گا، پیسہ دے گا، یزید ہم کو مالا مال کر دے گا۔ اس لیے سروں کو باقاعدہ تقسیم کیا گیا کہ تو نے اس کا قتل کیا ہے، اس شہید کا، تیرے حصے میں یہ سر آتا ہے۔ اس طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ لیکن ایک سر امام حسین تھا کہ جس کو اسی وقت عمر سعد اور شمر نے خولی کو دیا اور کہا کہ لے کے جاؤ اور کوفے میں جا کے اپنی زیادتی۔ چنانچہ خولی سر امام حسین کو ایک تھیلے میں لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کے کوفے کی جانب چلا۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک کے مطابق یہ کہ کوفے شہر میں وہ داخل نہیں ہو پایا، رات ہو گئی تھی، شہر کا دروازہ بند تھا، ابن زیاد سے ملاقات ہو نہیں سکتی تھی تو لہذا وہ رک گیا۔ دوسری روایت کے مطابق اس کا گھر پہلے ہی پڑتا تھا تو وہ اپنے گھر پہلے چلا گیا کہ صبح جا کر کے سر امام حسین کو ابن زیاد کو دوں گا اور انعام ہوگا۔ تو گھر میں جب وہ داخل ہوا ہے تو اس کی 2 زوجہ تھی، ایک انصار میں سے تھی جو مدینے کے تھے اور اہل بیت کی بے انتہا محب تھی۔ تو لہذا خولی نے سر کو رکھا ایک تنور میں اور اس کے بعد اپنے بستر پہ چلا گیا۔ اس کی زوجہ نے اس کو کھانا دیا، خولی نے کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد بستر پر جب وہ جانے لگا تو زوجہ نے پوچھا کہ اتنے دن سے تم تھے کہاں؟ بہت دن سے تم گھر سے دور تھے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس نے عجیب جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ ایک باغی قاضی نے یزید کے خلاف خروج کیا تو استغفر اللہ، ہم اس کو قتل کر کے بھی واپس آئے ہیں اور اس کا سر بھی لائے۔ وہ زوجہ محب اہل بیت تھی، وہ سمجھ نہ سکی کہ کس کا قتل کیا گیا۔ چنانچہ وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سر حسین میرے گھر میں ہے۔ رات کو وہ سو رہی تھی اور تہجد کے وقت اٹھتی تھی، مومنہ تھی، تو لہذا تہجد کے وقت جب وہ اٹھی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر پورا روشن ہے، اتنی شمع اور اتنی روشنی ہے کہ مجھے یقین نہ ہوا کہ میرے گھر میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی۔ میں نے تعاقب کیا، ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے دیکھا اسی تنور سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور میں بہت پریشان ہوئی۔ ایک ہی میں نے دیکھا کہ آسمان سے سواریاں اترنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان سواریوں کو میں نے دیکھا تو اس میں کچھ معظمہ ہیں برقع پوش، جنہوں نے آ کر ایک مرتبہ تنور کو گھیر لیا، اور ان میں ایک بی بی ایسی تھی کہ جو چیخ رہی تھی اور بہن کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے میرے لال، ارے تجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس بی بی نے تنور سے ایک سر کو نکالا اور نکال کر کے اس بی بی نے اپنی آغوش میں لیا اور کہتی ہے واہ بتا اے میرے لال، ارے تجھے قتل کر دیا گیا، ارے تجھے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ بی بی بیان کر رہی تھی۔ اس خولی کی زوجہ نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی تو اس نے اپنی بے ہوشی کی حالت میں ایک مرتبہ عاطف غیبی کی صدا سنی، تمہارے گھر میں سر حسین ہے۔ وہ تڑپ اٹھی اور کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا جو یہ ہے؟ کہا تیرے شوہر قولی نے کیا ہے، لیکن تو اس گناہ سے آزاد ہے، تو نے کچھ نہ کیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ آواز دینے والے مجھے بتا
کہ یہ معظمہ کون تھی؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ ارے ایک وہ جس نے سر کو اپنے آغوش میں لیا تھا وہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، اور ان کے ساتھ مریم تھی، اور ان کے ساتھ آسیہ تھی، اور ان کے ساتھ حسین کی نانی خدیجہ تھی، کہ جنہوں نے اپنے لال کا سر گلے لگا لیا۔ اللہ رحمت اللہ لقوم الظالمین والسلام العظیم وسلام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین